یہ خبر ہی نہ رہی کہ حضرت محبوب الہی کے والد کا نام احمد ہے، تو ان کا نام محمد احمد ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے شہر مدینۃ الاولیاء بدایوں شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا مزار اب بھی بدایوں شریف میں ہے، اور آپ کا پورا بچپنا بدایوں شریف میں گزرا۔ 27 صفر المظفر کو حضرت محبوب الہی بدایوں شریف میں چاشت کے وقت پیدا ہوئے۔ اور بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ میں بہت ساری اقسام ہیں، بہت سارے ولی ایسے ہیں کہ پہلے انہوں نے گناہوں کی زندگی میں اپنے لمحات کو گزارا، پھر کوئی اللہ والا مل گیا اور انہوں نے سچی توبہ کر لی، پھر وہ ولی ہو گئے، تو وہ بھی قابل احترام ہے، اور بہت بڑی بڑی منزلیں انہوں نے بھی پائی۔ لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، شکم مادر سے ولی پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر پھر گناہ نہیں کیا۔ وہ معصوم تو نہیں، البتہ وہ محفوظ ضرور ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہی اولیاء اللہ میں حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے۔ آپ کے جو نانا اور آپ کے دادا ہیں، یہ دونوں حضرات جو ہے وہ عرب سے بدایوں کی سرزمین پر تشریف لائے۔ یہ وہ دور تھا جب سیدوں کی دشمنی میں لوگ سیدوں کو قتل کر رہے تھے اور بہت ظلم کر رہے تھے، اس لیے کہ تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھیں، سب سے زیادہ تکلیف جو حکمراں اور بادشاہ رہے ہیں ان کو سادات کرام سے رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ہزار محنت، کوشش اور کاوشوں کے باوجود عوام کے دل میں اپنی اتنی اہمیت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جو حرام کھائیں گے قوم دیکھے کہ حرام کھاتے ہوئے تو پھر لوگ ان کا احترام کیوں کریں گے، جھوٹ بولیں گے تو قوم احترام کیوں کرے گی۔ لیکن چونکہ سادات کی جو نسبت ہے وہ نیکی کی وجہ سے ان کا احترام نہیں ہے، سادات کرام کی جو عزت اور احترام ہے وہ نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے جسم کے اندر خون رسول موجود ہے۔ بھئی اگر حضور علیہ السلام نے وضو کیا، اگر آج کسی شیشی کے اندر وضو کا پانی لا کر کے رکھا جائے تو ہم کتنا اس کا احترام کریں گے۔ یہ رسول اللہ کے وضو کا پانی ہے تو ہم اس کو تو کوثر اور زمزم پر بھی فضیلت دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے رسول کے جسم سے مس ہوا پانی ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر کسی شیشی میں رسول اللہ کے جسم سے مس پانی آ جائے تو وہ اتنا احترام کے قابل ہے، تو جس کے جسم میں رسول اللہ کا خون آ جائے، جسم سے لگا ہوا پانی ایک الگ چیز ہے، اور حضور کے جسم کا خون منتقل ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے پوری کائنات میں، عالم اسلام میں مسلمانوں نے ہر دور میں سیدوں سے محبت کی، تو بادشاہوں کو ٹینشن رہتا تھا کہ یہ جس دن اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے ہمارا تختہ پلٹ دیں گے، تو اس وقت بادشاہوں نے سیدوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ بلکہ ایک بزرگ سے میں نے روایت سنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سیدوں کے جسم میں خوشبو آتی تھی تو عام عوام بھی اس کو سونگ کر پہچان جاتی تھی کہ یہ سادات میں سے، سادات کرام میں سے۔ تو جس وقت لوگوں نے بنو امیہ کے دور سے جب دشمنی سیدوں کی شروع ہوئی دور یزید سے، تو سونگ سونگ کر سیدوں کو قتل کیا گیا کہ یہ سادات ہیں قتل کرو، سادات قتل کرو۔ تو پھر ایک بہت بڑے سید تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ سیدوں سے نبی کے خون کی خوشبو اٹھا لے۔ اب یہ خوشبو عام انسانوں کو نہیں آئے، بلکہ جو اولیاء ہوں صرف انہی کو یہ خوشبو اب آیا کرے، اب عام لوگوں کو نہیں، کیونکہ ولی تو سیدوں کو قتل نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، عام عوام نقصان پہنچاتی ہے، حسد کرتی ہے۔ تو پھر وہ خوشبو اٹھا لی گئی، اور اس کے وہ واقعہ اس کا شاہد ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو جب پالکی میں سوار کر کے لوگ لے کر کے چلے تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ تم میں کون سادات میں سے میری پالکی روک دو۔ تو پالکی جب روک دی گئی تو آپ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے، مجھے خوشبو آتی ہے۔ تو
تین خاموش رہے اور ایک نے سر جھکا کر کے کہا مزدور سے کام لیا جاتا ہے اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا. تو تب آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے معاف کر دیں, اور معافی کی شان سے مانگی ہے, ایسے نہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں, فارمالیٹی نہیں پوری کی ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کے یہاں ریاکاری کا کوئی دخل نہ تھا, قول و فعل میں کوئی تضاد نہ تھا, منبر اور زمین پہ کوئی فرق نہ تھا. وہ سچا عاشق رسول تھا. ان کا یقین تھا کہ میری ترقی علم کی بنیاد پر نہیں, میری ترقی تقوی کی بنیاد پر نہیں, میری ترقی کاظم صاحب کا پوتا, علی رضا کا پوتا, نقی علی خان کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر نہیں, میری ترقی کا راز غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے, عشق اہل بیت کی بنیاد پر ہے. تو امام نے اس شان سے معافی مانگی کہ اپنا امامہ اتار کر کے ان کے اس مزدور سید زادے کے قدموں میں رکھا, اور وہ کہتے رہے کہ میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. پھر بھی کہتے دل نہیں بھرتا. اب دل اسی پہ بھرے گا, ایک کام کرے کہ جتنے قدم میں آپ کی کندھے پہ بیٹھ کے چل کے آیا ہوں, اب یہ تین اٹھائیں گے اور آپ بیٹھیں گے, اور ایک کاندھا میں بھی لگاؤں گا تاکہ معاملہ برابر برابر ہو جائے. تو وہ خوشبو دیکھا, وہ خوشبو آئی, چونکہ وہ ولی تھے نا امام اہل سنت, لیکن عوام سے خوشبو اٹھا لی کہ اب عوام کو اس کی خوشبو نہیں آ سکتی. تو سادات کرام پہ جب ظلم ہوا, بلکہ آپ دیکھیں ہارون رشید کتنا مشہور یہ بادشاہ ہے, اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو بغداد اس انداز سے بلایا مدینہ منورہ سے کہ آپ کے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھی اور پیر میں بیڑیاں تھی, اور بلا کر کے آپ کو جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کو قید میں رکھا, بلکہ قید میں رکھا اور سوچا کہ ان کو قتل کیسے کروں, ان کو قتل کیسے کروں, کوئی بہانہ تو چاہیے. تو سوچا کہ کوئی گناہ کا الزام لگا دیتے ہیں تاکہ قتل کروں گا تو مجھ پر کوئی عوام میری مخالفت نہیں کرے گی. تو بغداد کی جو سب سے گئی گزری اور بالکل کیریکٹر لیس عورت تھی, جو بہت بدنام زمانہ تھی, جس جیل میں حضرت موسیٰ کاظم کو ڈالا تھا اسی میں اس کو بھی ڈال دیا, اور کہا کہ جب رات کو ڈالنا ہو صبح کو باہر نکلنا تو مجمع عام میں کہہ دینا کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی, میرے ان پہ گناہ کا الزام لگانا, ہم قتل کر دیں گے ان کو. رات کو جیسے ہی ڈالا اس فائشہ عورت کو, امام موسیٰ کاظم ان بیڑیوں کے باوجود بھی عبادت کر رہے تھے. جب اس عورت نے پیچھے سے آپ کو اشارہ کیا تو آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور نظر بھر کر دیکھا اس پر, یعنی توجہ کی نظر ڈالی, وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی, اور جب ہوش آیا تو اس نے توبہ کیا اور اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا کر دیا. صبح کو ہارون رشید بیچارہ سوچ رہا تھا کہ موسیٰ کاظم کے قتل کا بڑا پیارا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے, جب وہ باہر نکلی تو اس سے بھی کرامت کا ظہور ہونے لگا. تو امام موسیٰ کاظم کو کہتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ تو موسیٰ کاظم نے کہا تو نے مجھے اپنی طرح سمجھ رکھا ہے. حالانکہ وہ بادشاہ بھی بڑا نیک صفت آدمی تھا, لیکن نیکی کے باوجود بھی اس کو اپنی حکومت کی وجہ سے, اصل میں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا لوگوں کی, تو مجبوریوں میں انسان اس قدر گر جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے, اور آخر کار پھر اس کو جب قتل کا پلان اس کا ناکام رہ گیا تو پھر اس نے خاموشی سے حضرت امام موسیٰ کاظم کو زہر دلوا دیا. اس کے اور بھی الگ الگ لوگوں نے تحقیق بیان کی, میں اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. جو پس منظر مجھے حضرت محبوب الہی کے خاندان کا بیان کرنا ہے کہ عرب سے, یہ اصل میں بخارا کے سادات ہیں, یہ سید محبوب الہی کا جو خاندان ہے یہ بخاری سادات ہے. تو یہ بخارا سے چل کر بدایوں اس لیے آئے کہ جب وہ قتل کیے جا رہے تھے تو جان بچانے کے لیے وہ نکلے, اور نکل کر کے بدایوں آئے. بدایوں منتقل ہونے کی وجہ یہ بنی. اس سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار سے ہمیشہ حکومتوں کو اور اہل اقتدار کو خوف رہا ہے. اب یہ آئے تو کچھ نیک دل لوگ بھی ہوتے ہیں نا, جنہیں اقتدار سے زیادہ آخرت پیاری ہوتی ہے. تو وہاں کے بادشاہ نے, بدایوں کے بادشاہ نے کیا کیا, حضرت محبوب الہی کے دادا کو قاضی القضاء بنا دیا, قاضی القضاء کے منصب پہ, قاضی کے منصب پہ فائز کر دیا, اور آپ بڑے عدل کے ساتھ فیصلے کرتے رہے. تو یہ جو ان کے نانا اور دادا آئے تھے یہ تھے آپس میں دوست, اور یہ دونوں حسینی سید ہیں, نانا بھی اور دادا بھی, یہ حسینی سادات میں سے ہیں. تو یہ دوست بن کر آئے تھے. اب بدایوں جب رکے
تو دونوں نے آپس میں یہ بات کی کہ اگر ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو کتنا اچھا ہو. اور پھر حضرت محبوب الہی کے والد حضرت سید احمد الحسینی بدایجونی بخاری ثم بدایجونی، ان کا نکاح حضرت زلیخا، سرکار محبوب الہی کی امی کا نام زلیخا ہے، سیدہ زلیخا حسینی بخاری البدایجونی ثم بدایجونی. تو ان دونوں کا نکاح ہوا اور سفر کی 27 تاریخ کو ولادت ہوئی چاشت کے وقت حضرت محبوب الہی کی. حضرت محبوب الہی جب چاشت کے وقت پیدا ہوئے تو آپ کو غسل دیا گیا. میں نے پہلے ہی کہا کہ کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے پھر ولی بنتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ سے ولی بن کر دنیا میں آتے ہیں. تو حضرت محبوب الہی کو جب غسل دیا گیا تو غسل جس وقت دائی دے رہی تھی وہاں پر ایک مریضہ عورت بھی موجود تھی. وہ چند چھینٹے اڑ کر کے اس عورت پر پڑے جو مریضہ تھی، تو ان چھینٹوں کی برکت سے، حالانکہ وہ لا علاج مریضہ تھی، لیکن بس اس لیے وہ اس وقت آ گئی تھی کہ چلو ایک سیدہ کی میں خدمت کر لوں اور ان کی دعائیں لے لوں. حالانکہ اس کو طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ تیری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. تو دائی غسل دے رہی تھی تو یہ کھڑی ہو گئی وہاں پر. کب محبوب الہی ابھی پیدا ہوئے تو چند چھینٹے اس کے وجود پر پڑے، اور جب وجود پہ پڑے تو اس کا جسم گرم ہونا شروع ہوا، اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا تو وہ مرض ختم ہو چکا تھا. اس کے بعد سے حضرت محبوب الہی کے یہاں پھر یہ رسم ہو گئی کہ جس دن محبوب الہی کی ولادت کا دن آتا حضرت محبوب الہی غسل کرتے، اور وہ غسل کا پانی مریضوں میں تقسیم کیا جاتا، اور جو مریض بھی لے کر کے جاتا اللہ اس کو شفا عطا فرماتا. آپ کے بچپنے میں بھی یہ ہوا، آپ کی جوانی میں ہوا، اور بعد میں بھی یہ ہوا، اور آج بھی لکھا گیا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے. جس دن حضرت محبوب الہی کی ولادت کا دن آتا ہے تو آج بھی آپ کے مزار کو غسل دیا جاتا ہے. ہر ولی کے مزار کو غسل کب دیا جاتا ہے؟ جو ہے وہ سندل کے وقت، عرس کے ایام میں دیا جاتا ہے. لیکن حضرت محبوب الہی کو جو ہے کہ مزار کو جو ہے وہ وصال کے دن کے ساتھ ساتھ ولادت کے دن بھی غسل دیا جاتا ہے. اور وہ مزار کا پانی آج بھی لا علاج مریضوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو سچی عقیدت کے ساتھ لے جاتے ہیں اللہ بغیر دوا کے ان کو آج بھی شفا عطا فرماتا. یہ آج بھی کرامت حضرت محبوب الہی کی ہے. الحمدللہ میں نے بھی اس میں شرکت کی ہے. 27 صفر المظفر کو ایک دن ایسے ہی ہو گیا کہ ہر سال عرس اعلی حضرت میں حاضری ہوتی ہے، تو سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں گیا، اور میں جب بھی دلی جاتا ہوں تو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ محبوب صاحب کے یہاں جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں نا تو ایک عجیب ہی کیفیت اور عجیب ہی نوازنے کا انداز ہوتا ہے. جب گئے، کبھی ایک مرتبہ ہم لوگ گئے تھے تو جو ہے وہ ہمارے حافظ صاحب، برادر گرامی حافظ مقصود اشرف صاحب، حافظ غفران صاحب اور جمیل بھائی صاحب، قاری صاحب بھی تھے، قاری عبدالسلام صاحب، ہم لوگ رات کو دلی رکے. ہم لوگوں کو بدایوں ہی جانا تھا، شاید بدایوں جانا تھا اور دلی رکے تھے. تو مارے رشیف وغیرہ کا سفر تھا. رات کو میں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں، ابھی آئے لاج میں پڑے رہنے سے اچھا ہے کہ محبوب کے قدموں میں پڑے جائیں. یقین جانے پھر وہاں جو ہوا کچھ نہ پوچھے، راز خلوت جانا لب پہ آ نہیں سکتے. بس بات اتنی ہے، ان کے بڑے کرم ہیں، بڑی عنایتیں ہیں. تو ایک مرتبہ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا تو دیکھا کہ پورا حرم سجایا جا رہا ہے. تو اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا، آپ کی زندگی کے واقعات پڑھ رکھے تھے لیکن دھیان میں نہیں تھا کہ ولادت کس تاریخ کو ہوئی. تو میں نے وہاں کے خدام سے پوچھا کہ یہ سجاوٹ کیسی؟ تو کہا کہ یہ آج 27 صفر ہے نا، حضرت کی ولادت کا دن ہے. تو پھر مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ارے آج تو غسل ہوتا ہے، اور حضرت کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت کا پانی جو ہے وہ لا علاج مرض کے لیے شفا ہے. پھر میں وہاں رکا اور الحمدللہ پھر اس کی برکتیں میں نے حاصل کی. اور وہ رسم اب پتہ نہیں خدام کرتے یا نہیں کرتے، یہ تقریباً پھر بھی میرے خیال سے 10 سال پہلے کی بات ہے. مجھے نہیں لگتا کہ بند ہو گئی ہوگی، کیونکہ عام طور پہ جو آستانے کے خدام ہوتے ہیں وہ لوگ جلدی سے کوئی رسم بند نہیں کرتے. تو اگر اب بھی کوئی مریض ہو تو آپ اس کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ولادت سے چلا آ رہا ہے.
اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے اولیاء کس قدر برگزیدہ، کس قدر عظیم ترین ہیں کہ ان کے جسم سے لگا ہوا پانی جب لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا یہ بات اب کوئی کہے کہ بھئی حدیث سے ثابت کرو کہ حدیث میں کہاں کیسا ہے، تو الحمدللہ ہم حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے تبرکات شفا کا ذریعہ، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ والوں کے تبرکات سے شفا ملتی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے یہ۔ اور آپ نہیں اٹھا کر کے دیکھیں، میں نے میلاد کے موقع بیان کیا تھا کہ جب سرکار نے حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر اپنے زلف مبارک کو جو ہے وہ کا حلق کرایا تو صحابہ نے وہ زلفیں تقسیم کر لی، اور وہی زلف حضرت ام سلمہ بھی لے کر آئی، تو سرکار نے مسکراتے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگ میرے پاس آتے ہیں، میری بچی بیمار ہے، میرا اونٹ بیمار ہے، میری بکری بیمار ہے، تو آج مجھے اس کا علاج مل گیا۔ جب بھی کوئی میرے پاس بیمار کو لے کر آئے گا تو میں اس ماہ مبارک کو پانی میں جو ہے وہ غسل دے دیا کروں گی، اور اس کا غسالہ میں مریضوں کو پلا دیا کروں گی، تو اللہ اس لوگوں کو شفا عطا فرمایا کرے گا۔ تو یہ تبرکات کی اصل حیثیت تو حدیث میں موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ثبوت اور حوالے سب ہیں، اور اس کو پڑھتے رہیں گے، دلیل دیتے رہیں گے، لیکن اصل فائدہ ان لوگوں کو ملتا ہے یؤمنون بالغیب، جو بغیر دلیل کے غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ابھی آپ کی عمر چند سال کی تھی کہ آپ کا پردہ ہو، آپ کے والد بزرگوار کا پردہ ہو گیا۔ آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت سید احمد الحسینی، آپ دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو اب چونکہ آپ بادشاہ کے قاضی تھے تو مال و دولت بہت زیادہ تھی گھر میں، اور بچپنا بڑی شان سے گزرا، لیکن جیسے ہی وصال ہوا آپ کے والد بزرگوار کا، آپ کی عمر اس وقت تو بہت چھوٹی تھی، 7-8 سال یا 10 سال کی عمر کے تھے، مختلف لوگوں نے مختلف سنہ لکھا ہے، لیکن 10 سال سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا ہے۔ تو اس چھوٹی سی عمر میں جب آپ یتیم ہو گئے اور آپ کے والد کا پردہ ہو گیا، تو جو دولت تھی اور جو رقم آتی تھی وہ تو سب پھر ختم ہو گئی، اور اب آپ کے غربت کے ایام شروع ہو گئے۔ تو جس وقت غربت کے ایام شروع ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ چرخہ کاٹ کر اور کپڑے بن کر کے آپ کا گزر بسر کرتی تھی اور آپ کی پرورش کرتی تھی۔ حضرت محبوب الہی کی بہن بھی تھی جو آپ کے ساتھ پرورش پاتی تھی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے میری ماں اتنی متقی تھی حضرت سیدہ زلیخا کہ جس دن فاقے کا دن ہوتا اس دن میری ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ہم کو فاقہ کرنا ہے، بلکہ جب فاقے کا دن ہوتا تو میری ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جب ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو فرماتے میں سمجھ جاتا آج فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، اور پھر خود فرماتے ہیں جب کئی دن تک کے مسلسل مجھے کھانا ملتا تو میں سوچتا کاش امی آج یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ اب فاقہ ہونا چاہیے۔ دیکھ رہے سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، کیسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کئی دن تک فاقہ نہیں ہوتا تو میرا دل کہتا کہ فاقہ ہو، اور میری ماں مجھ سے کہے بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اسی غربت میں زندگی گزر رہی تھی۔ آپ بدایوں میں بہت سارے علماء سے پڑھتے تھے، آپ نے قرآن مقدس جوانی کے بعد حفظ کیا، یعنی جب آپ جوان ہو گئے اس کے بعد آپ نے قرآن مقدس حفظ کیا، بچپنے میں قرآن حفظ نہیں کیا۔ لیکن اس وقت بدایوں میں ایک بزرگ رہتے تھے، اگر کوئی ان کے پاس ایک پارہ حفظ کر لیتا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ پورا قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا تھا۔ تو آپ نے ایک پارہ ان کے پاس پڑھا تھا یہ سوچ کر کہ اب حفظ پھر کبھی بیٹھ کر کے کر لیں گے، ابھی جو ہے وہ ظاہری علوم حاصل کر لیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بدایوں شریف کے اندر جو ہے وہ جو ظاہری علوم تھے اس کی تکمیل فرمائی، اور جب تکمیل فرمائی تو استاد نے کہا نظام الدین، ابھی آپ کو نظام الدین کا لقب نہیں ملا تھا، چونکہ بار بار بولنے کی عادت ہے نا تو زبان پھسلتی ہے۔ کہا کہ محمد احمد بابا جاؤ اور تمہاری امی سے کہنا کہ تمہاری دستار باندھنی ہے تو کپڑے کا امامے کا انتظام کرو، اور جب دستار بندی ہوتی ہے تو اس وقت علماء اور مشائخ کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔
تو تم اپنی ماں سے کہنا کہ وہ کھانے کا انتظام کریں، نیاز کا فاتحہ ہوگی اور دستار بندی ہوگی۔ اس سے پتا چلا کہ نظام الدین اولیاء کا زمانہ آج سے 800 سال پہلے کا زمانہ ہے، تو اس وقت بھی لوگ فاتحہ دیا کرتے تھے خوشی کے موقع پر۔ آپ کے استاد فرماتے ہیں بابا محمد احمد فاتحہ ہوگی تو تمہاری امی سے کہو۔ جب یہ ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا امی کہ دستار بندی ہونی ہے اور نیاز شریف کا اہتمام کرنا ہے، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں کہنے لگی بیٹا ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے لالے پڑے ہوتے ہیں، اتنے علماء کو ہم کیسے کھلائیں گے؟ تو پھر ماں نے کہا ایک کام کر، تو اپنے استاد سے چند مہینے کی مہلت لے لیں، میں دستار کا بھی انتظام کروں گی اور کھانے کا بھی انتظام کروں گی۔ تو پھر آپ کی امی کیا کرتی؟ نہ رات کو سوتی نہ دن کو سوتی، دن کے وقت لوگوں کے کام گھر میں بیٹھ کر کے کرتی اور اس سے پیسے کماتی اور نیاز کا انتظام کرتی، اور رات کے وقت آپ ایک چھوٹا سا چراغ جلا کر کے سوت لاتی اور اس سے آپ کی دستار اپنے ہاتھوں سے بنا کرتی تھی۔ تو حضرت محبوب الہی کی امی نے ان کی دستار کو اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، اور جب انتظام کیا تو چند لوگ کا انتظام ہوا اور بقیوں کا انتظام نہیں ہوا، تو آپ کے استاد نے کہا جتنا تمہاری امی نے انتظام کیا ہے وہ اور باقی کے ہم ملا دیتے ہیں، لیکن دستار بندی کا پروگرام رکھتے ہیں۔ جب دستار بندی کا پروگرام ہوا، اب یہاں پر طلبہ کی خاص طور پہ توجہ، مبلغین اور سارے نوجوانوں کی خاص طور پہ توجہ۔ دیکھو یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کو بلندی، کسی کو عروج، کسی کو ترقی، کسی کو شہرت، کسی کو ناموری غرور کی بنیاد پر نہیں ملتی، ہمیشہ انسان عزت پاتا ہے عاجزی کی بنیاد پر۔ تو جس دن حضرت محبوب الہی کی دستار بندی کا دن آیا کہ آپ کو عالم کی آج دستار دی جائے گی، تو آپ کے استاد نے بڑے بڑے علماء کو بدایوں کے مدعو کیا۔ بدایوں شہر بہت بڑے علماء کا شہر ہے، اس کو مدینۃ العلماء و مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، اور آج سے نہیں صدیوں سے ہے، بلکہ ماضی قریب میں ہماری جماعت کے بہت بڑے تھے، حضرت سیف اللہ المسلول فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ، حضرت تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں یہ وہ علماء ہیں، اکثر محریرہ کے سادات ان علماء سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے بدایوں شریف کی سرزمین پر۔ خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کئی خانقاہ گھومے، اور جب مرید ہونے کی بات آئی تو آپ نے فیصلہ یہ کیا مجھے بدایوں کے مولانا عبد القادر بدایونی کا مرید ہونا ہے۔ تو جب مولانا عبد القادر بدایونی سے کہا حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کو اپنا مرید نہیں بنائیں گے، بلکہ جہاں سے ہم لوگ مرید ہیں آپ کو وہاں لے جا کر کے مرید کریں گے، اور پھر آپ کو محریرہ شریف حضرت تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی لے گئے۔ تو آپ نے مولانا عبد القادر بدایونی حضرت تاج الفہول کی شان میں 200 اشعار لکھے، جس میں سے ایک شعر یہ بھی ہے، پیر تجھ سے ملا محب رسول، پیر تجھ سے ملا محب رسول ان کا لقب تھا۔ تو حضرت محبوب الہی کی وہ برکت والی زمین آج بھی وہاں علماء فضلاء اور صوفیاء پیدا ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو جس وقت آپ کے استاد نے بڑے بڑے علماء کو بلایا تو اس میں اولیاء اللہ بھی تشریف لائے۔ تو جیسے ہی پہلا امامے کا ایک پیج آپ کے سر پہ رکھا گیا، تو آپ پہلے ہی پیج پر جتنے وہاں پر بڑے علماء تھے ان کے پیر کو چومنے لگے۔ دوسرا ڈالا گیا تو پھر دوسرے پر بھی چوما سب کے پیر، تیسرا ڈالا گیا تیسرے پہ بھی سب کے پیر چومے۔ تو وہاں پر ایک مجذوب بزرگ تھے، فرمایا یہ جو جھک رہا ہے نا اس کا جھکنا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بچہ آج جھک رہا ہے کل اللہ اس کو اتنی بلندی عطا فرمائے گا کہ اس کی بلندی کو دیکھ کر کے لوگ دنگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت محبوب الہی کی ابتدائی زندگی یہ ہے۔ پھر حضرت محبوب الہی جب دستار آپ کی ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی امی سے کہا امی ہم لوگ کب تک غربت میں زندگی گزاریں گے، ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ دلی چلتے ہیں، اور دلی چل کر چونکہ دلی بڑا شہر ہے تو وہاں چل کر کے ہم کچھ کمائیں گے، کاروبار کریں گے، اور پھر جو ہے ہم اپنی غربت اور تکلیف کو دور کر دیں گے۔ وہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، وہ سونا بنانے والا واقعہ کئی تقریروں میں میں پیش کر چکا ہوں اس کو، تو اس کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور آپ اپنی امی کو اور اپنی بہن کو لے کر کے آئے اور آپ نے ایک سرائے میں قیام کیا، چند دن تک اس سرائے میں قیام کیا،
اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا. دیکھو اولیاء اللہ کی زندگی کس قدر پر مشقت ہوتی ہے. میں غوث پاک کی زندگی پڑھتا ہوں تو مجھے بہت ایک عجیب سی رکت طاری ہوتی ہے. غوث پاک کہتے ہیں 36 سال تک کہ بغداد میں کوئی مجھے پہچانتا تک نہیں تھا. ہم ہمیشہ بعد کی زندگی کے تذکرے کرتے ہیں, وہ محنت والی زندگی کے تذکرے ہم کبھی نہیں کرتے, یا کبھی ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے. حضرت محبوب الہی کو سرائے سے بھی نکال دیا گیا. پھر آپ نے جو ہے وہ پھر ایک عالم دین کے گھر پہ قیام کیا, چند دن وہاں قیام کیا, اور آپ کی ذہانت اور آپ کا علم اور آپ کا تقوی دیکھ کر اس عالم کو حسد ہو گیا, اس نے بھی آپ کو وہاں سے نکال دیا. پھر آخر کار یہ ہوا, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے سگے بھائی تھے جو دلی کی مسجد میں امامت کرتے تھے. تو یہ وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہیں. ان سے کچھ کتابیں بھی آپ نے پڑھی, اور پھر اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قاضی بنا دیا جاؤں. اس دور میں جو قاضی ہوتا تھا وہ چیف جسٹس ہوتا تھا, یعنی کہ جو وہ چیف جج کی حیثیت رکھتا تھا. قاضی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف نکاح پڑھاتا تھا, نہیں, بلکہ قاضی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قاضی آنے والے فیصلے جو مقدموں کے فیصلے بھی کرتا تھا. تو آپ کی تمنا تھی کہ میں قاضی بن جاؤں. ابھی آپ مرید نہیں ہوئے تھے بابا صاحب کے, تو آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی اور آپ کے بھائی کو یہ بہت ماننے لگے تھے حضرت محبوب الہی. تو اس وقت کہا کہ حضرت دعا کریں کہ میں قاضی بن جاؤں. تو اس وقت میں حضرت بابا فرید الدین کے بھائی تھے نا, وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی ذات تو نہیں تھی. بابا فرید کے بھائی نے کہا میں یہ دعا نہیں کرتا, اس لیے کہ تو قاضی بنے گا, اور قاضی بنے گا جھوٹے سچے فیصلے کرے گا, رشوت آئے گی اور تو جہنم کی راستے پہ جائے گا, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. اس لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنی راہ پر لگا دے. اور جب یہ بات آپ نے کہی, اور یہ بات کہنے کے بعد پھر چونکہ بابا صاحب کے وہ سگے بھائی تھے, تو بابا فرید الدین کی صحبت میں رہ چکے تھے, سگے بھائی تھے, بہت متاثر تھے بابا فرید سے. تو پڑھائی کے درمیان اکثر بابا فرید کا ذکر کرتے تھے, بابا فرید کا تذکرہ کرتے تھے. اچھا, حضرت محبوب الہی جو ہے بدایوں میں پڑھ کر پھر وہاں گئے, ملتان گئے, ملتان میں بھی تعلیم حاصل کی, اور پھر شیخ زکریا ملتانی کا تذکرہ بھی سنا. پھر اس کے بعد آپ دلی آئے, دلی میں آپ نے بابا فرید کے بھائی سے ملاقات کی. جب بابا فرید کا ذکر ہوتا تو اچانک ایسا ہوتا کہ حضرت محبوب الہی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی, اور عجیب آپ پر کیفیت طاری ہوتی سی. تو اس وقت ابھی آپ مرید نہیں ہوئے تھے, لیکن آپ کا طریقہ یہ تھا. سیر الاولیاء کے مصنف لکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ بابا فرید کا نام پڑھنے لگے وظیفے کے طور پر. بابا فرید کا نام پڑھنے گئے. لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ پڑھ کے کیا ملے گا؟ ارے جب بابا فرید کا نام پڑھنے سے ملتا ہے تو یہ تو بابا فرید کا بہت بڑا آقا ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, غوث العظم دستگیر. ارے فرید الدین کو جو ملا ہے میرے غوث کے در سے, سارے ولیوں کو ان کی چوکھٹ سے ملا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید کا نام پڑھتے تھے. پھر ایک دن انہوں نے حضرت بابا فرید کے بھائی سے کہا حضرت میں کام کرتا ہوں کہ میں پاک پٹن جاتا ہوں اور بابا صاحب سے مرید ہو جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا بہت اچھا. تو انہوں نے کیا کیا, پیر کے دروازے پر جانے کے لیے غسل کیا اور احرام باندھا. پیر کے دروازے پہ جانے کے لیے, دیکھو کیا ادب ہوتا تھا پیروں کا. اب پیر بھی ایسے ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالی وہ دور پھر لوٹا ہے. پیر کی چوکھٹ پہ جانے کے لیے احرام باندھ رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں لوگ کعبے کے احترام میں احرام باندھتے ہیں. کعبے سے بڑا درجہ ولی کا ہوتا ہے. یہ ان کی اپنی عقیدت, ان کی اپنی محبت تھی. تو انہوں نے احرام باندھا, غسل کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے, اور ماں سے اجازت لے کر آپ چل دیے پاک پٹن کی طرف. جب آپ پاک پٹن تشریف لے گئے تو بابا فرید جو ہے وہ بار بار دلی سے آنے والے رستے کو یوں کرتے تھے, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. پھر یوں کرتے تھے, آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے. تو اس وقت حضرت بابا فرید کے یہاں پر ان کے بڑے چہیتے مرید حضرت جمال الدین ہاسوی, یہ اتنے چہیتے مرید تھے بابا صاحب کے کہ بابا صاحب پاک پٹن اور دلی چھوڑ کر کے کئی دن تک ہانسی میں رہے. حضرت جمال الدین کیا فرماتے تھے, جمال میرا جمال ہے,
بابا فرید کہتے تھے جمال میرا جمال ہے، اور جب دلی کی طرف یوں کر کے کرتے تھے سنتے تھے، تو ایک دن کسی نے پوچھا، اور وہی کون تھا، حضرت جمال ہاشمی نے پوچھا بابا صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے، دلی سے جو آ رہا ہے نا وہ میرا محبوب، مجھے اس کی خوشبو، دیکھو کیا نظریں اللہ والوں کی اور کیا شان ان آقاؤں کی۔ پھر کیا ہوا، جب حضرت نظام الدین اولیاء پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد بابا صاحب کا اس وقت مرید کرنے کا طریقہ الگ تھا، ہر دور میں مرید کرنے کا طریقہ الگ الگ رہا، تو اس دور میں جو مرید کرنے کا طریقہ تھا، آنے والے کو مرید کرتے تھے۔ اچھا پہلے مرید بھی نہیں کرتے تھے، جو آتا تھا پہلے اس کو بولتے تھے چلو برتن دھو خانقاہ کے، لنگر بانٹو، جھاڑو دو، اور کئی برسوں تک کے رکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج ایسا کروائیں گے نا تو کوئی مرید ہوگا ہی نہیں، اس لیے بولنا پڑتا ہے بھئی چلو مرید ہو جاؤ، نہیں کم سے کم کچھ نہ کچھ تو کوئی نسبت تو آپ کو مل جائے، اس کی برکت ہی مل جائے۔ لیکن اب بتائیں نا کہ وہ پھر اچھا ایک چیز ہے، پیر بھی بیچارہ سوچتا ہوگا کہ جلدی سے مرید یہاں سے ہٹے تو میں پیر لمبے کروں، اور اپنے گھر میں اس کو جھاڑو دینے رکھوں گا تو پھر یہ پتہ نہیں چل جائے گا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تو گویا کہ مرید کرنے والا بھی جو ہے وہ سوچتا تھا کہ یہ مجھے چیک کر لے پہلے، اور مرید ہونے والے کو بھی موقع دیا جاتا تھا کہ جانچ لے کون ہے، اور میں بھی اس کے قلب کی صفائی کر لوں۔ یعنی اس وقت تو پیری مریدی ایک بزنس نہیں تھا۔ دیکھو میں مذاق کے لیے نہیں کہتا یا کسی پہ طنز کے لیے نہیں کہتا، میں بار بار اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں تو میں جو دل پہ گزرتی ہے اور جو حالات اس پہ کہتا ہوں، پرٹیکولر میرے ذہن میں کوئی آدمی نہیں ہوتا کہ میں کسی کے خلاف کہوں، بس گناہ کی بات ہے۔ اب شراب پہ تقریر کروں، کوئی شرابی ہو تو کہا مجھے کہا، زنا پہ کروں تو کوئی زانی ہو تو مجھے کہا، تو اب مجھے کیا کون آیا ہے، مجھے تو اپنی بات کرنی ہے۔ اگر میں اب یہ گناہوں کا تذکرہ نہ کروں اور بگڑے ہوئے حالات کا ذکر نہ کروں تو پھر بات کرنے کا فائدہ کیا ہے، تقریر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تقریر کوئی جو مشاعرہ تھوڑی نہ ہے نا کہ آپ نے پڑھی ہوئی غزلوں کو پھر پڑھ کر کے واہ واہ لے لی، داد لے لی اور ختم کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آنے والوں کی زندگی بدلنے کی کوشش ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے کچھ تو بدلیں، اور ہم بھی آپ میں سے ہیں، بولتے تو آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں، تاکہ آپ کی زندگی بھی بدلے اور ہماری زندگی بھی بدلے، اور اللہ ہم آپ کی زندگی کو بدلے تاکہ قیامت کے دن ہم شرمندگی سے بچ جائے۔ تو آج کل تو جس کو دیکھو پیری مریدی کی دکان شروع کیے ہوئے، بس اللہ ہی رحم کرے۔ اور کل پیروں کے پاس لوگ جا کے کہتے تھے کہ مرید کا جو کہتے تھے ابھی وظیفہ کر، ابھی یہ کر، ابھی وہ کر، اب تو لوگ خود سے کہتے ہیں کہ کس کا مرید ہے تو، چلی ادھر آ میرے سے مرید ہو جا۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا سید صاحب آپ کے پاس کتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو دو چار لوگوں کو میرا مرید بنا دیجئے۔ میں نے کہا اچھا میں اس کو پھنساؤں، وہ مجھ پہ عقیدت اور اعتماد کرتا ہے اور قیامت کے دن کو جواب دے گا؟ تو میں تو کھلے منہ کا آدمی ہوں اور دشمنی سے ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ جب اللہ نے اس منزل پر رکھا ہے کہ حق کہوں پھر حق کہوں۔ حق کہہ کر 72 کے ساتھ ہو جانا بہتر ہے، حق کہہ کر 72 کے ساتھ ہو جانا بہتر ہے، باطل کہہ کر 22,000 کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصل چیز ہے، بات یہ اصل ہے۔ اپنے بھی ناخوش ہیں، اپنے بھی ناخوش ہیں ہم سے، اور بیگانے بھی ناخوش۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ان کو حق چلتا ہے نہ ان کو حق۔ بات یہ ہے، لیکن میں حق کہنا نہیں چھوڑوں گا، تقریر چھوڑ دوں گا، لیکن حق جب تک میری زبان چلتی رہے گی، جس جو مجھے حق نظر آئے گا میں اس پہ بولتا رہوں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، حق کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی راہ ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہاں بے شک اور واہ واہ کرتے ہو، سبحان اللہ کرتے ہو، تو ذرا آپ بھی حق پر چلو، آپ بھی لوگوں کو پہچانو، آپ بھی شریعت پر چلو، ورنہ یہ ہفتہ واری اجتماع میں برسوں سے جاتے ہیں، کیا تبدیلی آئی؟ کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، زندگی کو بدلو، کوئی بھروسہ زندگانی کا نہیں۔ اگر آج نہیں بدلو گے تو کبھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ اجتماع کا مقصد تبدیلی ہے، اجتماع کا مقصد انقلاب ہے، اجتماع کا مقصد زندگیوں کو بدلنا ہے، دلوں کو بدلنا ہے، اور اولیاء اللہ نے دل بدلے ہیں، زندگی
زندگی میں ایک بندہ بھی بدل گیا اس کی بھی نجات ہے اور اپنی بھی نجات ہے. تو ٹائم بھی اب زیادہ ہوتا ہے. تو محبوب الہی جب گئے تو آپ کو ڈائریکٹ مرید کر لیا گیا اور وہاں بہت سارے چلہ کشی کر رہے تھے, لیکن آپ کو خلافت نہیں دی گئی, اس لیے کہ بابا فرید تھے نا وہ. اور مرید کا طریقہ یہ تھا کہ جب مرید کرتے تھے تو سر مونڈتے تھے, اور یہ تھے جوان, اور جوانوں کی فطرت ہر دور میں کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے, کئی تھوڑی کئی زیادہ. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بابا صاحب تو میرا بھی ٹکلا کریں گے, سر مونڈیں گے, حلق کریں گے, تو شرم آئے گی مجھے, کیونکہ مجھے ابھی پاک پٹن میں اپنی اعلیٰ تعلیم جاری رکھنا ہے, تو میں طلبہ کے درمیان کیسے بیٹھوں گا. تو بابا صاحب نے کینچی لی اور 2-4 بال کاٹے اور کہا کہ محمد احمد تم حلق نہیں کرانا چاہتے تو ہم بھی کرنا نہیں چاہتے, چھوڑ دو اس کو. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, بظاہر ایسا لگتا ہے مریدی کے وقت جو حلق ہوتا ہے عام طور پہ آپ جو کراتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ آج کے دور میں بار بار ٹکلا نہیں کرانا چاہیے. یہ ٹکلا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے, کیونکہ میری تقریر چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنتے ہیں, تو حلق کرنا کہوں گا تو کس کے حلق کے نیچے اترے گا وہ. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹکلا بار بار کرانا اس دور میں منع ہے. کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری دور میں, یعنی کہ آخری دور میں بار بار سر مڈانا یہ منافقین کی علامت ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بار بار سر مڈاتے ہیں, اور سر بار بار مڈانے سے گردن ان کی ہو جاتی ہے بہت موٹی, تو وہ بہت بھدے نظر آتے ہیں. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ حلق کرایا, ایک تو قضا عمرہ کے وقت اور ایک تو حج کے موقع پر. یعنی جب بھی حج عمرہ کرو تو بار بار حلق کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے حلق کرانے والوں کے لیے دعا کی ہے, مغفرت کی اور رحمت کی دعا کی ہے. اور آپ کو بتاؤں بظاہر یہ کہنے کی بات ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حلق کرانے سے کیا ہوتا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے اور آپ بھی کبھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ عمرہ کریں اور عمرہ کرانے کے بعد آپ نے عمرہ پورا کر لیا, آپ جیسے شہر سے چہرہ لے کر گئے تھے پورا عمرہ ختم ہونے تک چہرہ ویسا ہی ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی حلق کراؤ خدا جانے کہاں سے اچانک چہرے پہ نور آ جاتا ہے اور چہرہ چمکنے لگتا ہے. یہ بارہا کا میرا مشاہدہ ہے, آپ کبھی اس پر غور کر لینا, آپ خود بھی غور کرنا. وطن میں ٹکلا کرائے کچھ نہیں, لیکن حرم میں آپ سر منڈائیں تو چہرے پر قدرتی نورانیت آ جاتی ہے, چمک آ جاتی, چہرہ بدل جاتا ہے. تو ایسے ہی بابا صاحب جب لوگوں کا حلق کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا, سن رکھا تھا کہ جوان ہوں کیسے حلق کراؤں, تو حلق نہیں کرایا. لیکن یہ ابھی مرید ہو کر کے کچھ دن گزرے تو ایک اور مرید ہونے کے لیے آئے, تو بابا صاحب نے ان کا حلق کیا, ان کا پورا سر مونڈ دیا, تو چہرے پہ نورانی کرنیں آنے لگی. تو انہوں نے کہا بابا صاحب ایک بات عرض کروں. کہا کہ کہو محمد احمد کیا بات. کہا اس کا حلق کیا میرا نہیں کیا. کہا تو تم تو سوچ رہے تھے نا کہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے, ہم نے نہیں کیا, یہ زبردستی کا سودا نہیں. کہا نہیں, جو نور اس کو ملا ہے وہ مجھے بھی چاہیے, اس لیے میرا بھی سر منڈا دیا. تو آپ کا سر بہرحال منڈایا گیا, اور آپ جو ہے وہ تقریباً 4 یا 6 مہینے سال بھر میں بابا فرید کی بارگاہ میں رہتے, پڑھتے, وہاں پر تزکیہ ہوتا اور بہت کچھ ہوتا, اور اس کے بعد پھر آپ واپس آ جاتے. تقریباً کم و بیش 10 مرتبہ آپ نے دلی سے پاک پٹن کا سفر کیا, 7 مرتبہ آپ نے پیر و مرشد کی حیاتی میں کیا, اور 3 مرتبہ آپ نے پیر و مرشد کے وصال کے بعد مزار شریف کی زیارت کے لیے کیا. اور جب تک آپ آتے جاتے رہے, اور پھر آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا. آپ نے شادی نہیں کی, حضرت محبوب الہی نے شادی نہیں کی. شادی نہیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بابا فرید جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی بیٹی تھی اور اس کے چند یتیم بچے تھے. تو بابا فرید کی بیٹی چونکہ پیر و مرشد کی بیٹی تھی, اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء ان کی بچوں کی اور ان کی کفالت کرتے تھے. تو دلی کے کچھ بدبختوں نے یہ بات اڑا دی کہ محمد احمد کا اور بابا فرید کی بیٹی کا, بیوہ بیٹی کا کچھ آپس میں چلتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا اللہ کی قسم
جو جائز طور پر کسی کو اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہتا وہ ناجائز طور پر کس کو اپنے ساتھ کرے گا، اور اس قول پر پوری زندگی قائم رہے، اور آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں فرمایا، بغیر نکاح کے آپ رہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کی کفالت کی وجہ سے پھر آپ کی زندگی میں بہت سارے موڑ آئے، اور پھر ایک وقت آیا، میں انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے زندگی دی تو ہم بابا حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی بیان کریں گے، لیکن اب اینڈ پہ آتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء جب آپ کو خلافت مل گئی اور خلافت لے کر آپ کو دلی سونپ دیا گیا تو آپ دلی آئے، تو آپ نے دلی آنے کے بعد گیاس پور جو دریا کے کنارے ایک محلہ تھا گیاس پور، وہاں پر آپ نے اپنی ایک جھوپڑی بنائی اور وہاں پر آپ نے زمین خریدی، اور جب آپ نے زمین خریدی تو وہاں پر پھر لوگ آ کر کے بستی بساتے چلے گئے اور بستی ہوتی گئی۔ آج کل جہاں حضرت محبوب الہی کا مزار ہے اس کا پرانا نام گیاس پور ہے، اور آپ جو وہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے۔ دلی والے آپ کو بہت ستاتے تھے، آپ کے خلاف تقریریں ہوتی، بادشاہوں کو بہکایا جاتا، تکلیف دی جاتی، اور خاص طور پر ایک میٹر میں بہت زیادہ حضرت محبوب الہی کو ستایا گیا۔ حضرت محبوب الہی محفل سما کے بڑے شوقین تھے، تو بادشاہ کو جا کر کے کچھ لوگ بہکاتے کہ وہ دیکھو ہمیشہ محفل سما میں جھومتے جھامتے رہتے ہیں۔ تو جو غیاث الدین تغلق تھا، یہ بادشاہ کو لوگوں نے اتنے کان بھر دیے کہ بادشاہ نے چاہا کہ حضرت محبوب صاحب کی محفل سما کو پر پابندی لگے اور محبوب الہی پھر سما میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت محبوب الہی کی سما کیسی ہوتی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی، اعلیٰ حضرت کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر، امام اہل سنت کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں میر عبد الواحد بلگرامی، اور میر عبد الواحد بلگرامی کی کتاب سب سنابل شریف، اسی ایک کتاب کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے ان کو مجدد لکھا ہے، حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کو، اور میر عبد الواحد بلگرامی کی وہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے۔ تو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں کہ جب حضرت محبوب الہی کے خانقاہ میں سما ہوتی تھی، محفل سما، تو وہاں پر جوتیوں پہ پہرا دینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے، بڑے بڑے اکابر اولیاء ہوتے تھے، بڑے بڑے اکابر اولیاء اور علماء تشریف لاتے تھے، لیکن بادشاہ کو بہکا دیا حاسدین نے۔ یاد رکھیے گا جس کے پاس بھی نعمت ہوگی اس کے حاسدین ہوں گے۔ حضرت محبوب الہی اتنا دل برداشتہ ہوئے حاسدین سے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں دلی چھوڑ دوں گا، اب میں دلی چھوڑ کر کے کوئی بھی کونے میں کہیں بھی پہاڑ میں جا کر اپنی زندگی گمنامی کی گزاروں گا، اور اب میں دلی میں نہیں رہوں گا۔ تو ایک مجذوب نوجوان بزرگ آئے اور کہنے لگے محمد احمد، جب چاند بننے کا شوق تھا تو تو نے اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ تجھ پہ انگلیاں بھی تو اٹھے گی۔ بھائی جب عید کا چاند نکلتا ہے تو لاکھوں انگلیاں اٹھتی ہے، وہ چاند وہ چاند وہ چاند، اس پہ انگلی بھی اٹھاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر عید بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے جس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں پھر اسی کو دیکھ کر عید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ چاند کا ظرف ہے، وہ انگلی اٹھانے والوں کو غم نہیں دیتا، انگلی اٹھانے والوں کو عید کی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ مجھ پہ شام میں انگلیاں اٹھانے والوں، میری وجہ سے صبح تم نئے کپڑے پہنو گے، میری وجہ سے صبح تم کو عطر ملنا نصیب ہوگا، میری وجہ سے تمہیں عید کی برکتیں نصیب ہوگی۔ تو اس مجذوب نے کہا کبھی کبھی کوئی دیوانہ بھی بڑی بھاری بات کہہ جاتا ہے۔ مجھے اتنی لذت ملی یہ سن کر کے جب میں نے پڑھا، حضرت محبوب صاحب کی زندگی میں پڑھا کہ آپ جب دل برداشتہ ہو کر کے آپ نے سوچا کہ میں نے دلی چھوڑ دینا، یہ لوگ بہت ستا رہے ہیں، بڑی بدنامی کرتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ وہ تو فجر نہیں پڑھتے۔ حضرت محبوب الہی پہ الزام یہ تھا وہ فجر نہیں پڑھتے، لیکن محبوب الہی کچھ نہیں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جانے دو، یہ بکتے ہیں بکنے دو ان کو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے نمازی ہوتے ہیں نا کہ سال میں ایک بار فجر میں آئیں گے، اگر اسی دن امام صاحب بیچارے غائب رہے تو ہوٹل میں پکڑے پوچھیں گے کیوں امام صاحب آج فجر میں دکھے نہیں، یعنی اپنی فجر کا چرچا بھی ہوگا اور امام کے نہیں آنے کا تذکرہ بھی ہوگا۔ یہ قوم کا حال ہے، تو ایسے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں نا۔ تو اس وقت لوگ مدنام کرتے تھے فجر نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے،
اسی محلے کے لوگ حج کے لیے گئے، جب حج سے آئے تو پھر گھر نہیں گئے، سیدھے محبوب صاحب کی خانقاہ میں آئے، قدم پکڑ کے کہتے حضرت معاف کر دیے، کہا کہ بھئی تم حج سے آئے ہو، ہمیں تو تمہارے ہاتھ چومنے چاہیے، تمہاری آنکھیں چومنی چاہیے، تم حج سے آ رہے ہو؟ کہا نہیں ہم تو پورے دلی میں یہ کہتے تھے، شور کرتے تھے، وہ فجر نہیں پڑھتے، تو کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ مسجد میں دکھتے ہی نہیں ہے، لیکن اب پتا چلا کہ آپ کی فجر کہاں ہوتی ہے، آپ جب حرم میں جا کر فجر پڑھتے ہیں تو پھر آپ گھر کی مسجد میں اور محلے کی مسجد میں کب نظر آئیں گے؟ ہم نے ہر دن دیکھا مدینہ منورہ کی حاضری کے وقت کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے حرم میں نظر آئے۔ حضرت محبوب الہی کا مقام ہے، اور یہ جو محبوب ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی بھی کئی کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک مقام محبوبیت، جس ولی کو مقام محبوبیت ملتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا پہچان ہوتی ہے پتہ ہے؟ اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی اور اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ مقام محبوبیت، یہ شان حضرت محبوب سبحانی حضور غوث پاک کی ہے اور حضرت محبوب الہی کی ہے۔ یہ بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ پہنچے وہاں پر محبوب الہی کے پاس، کہا حضرت عطر کون سا لگایا، بہت خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا یہ عطار کے بوستان کی خوشبو نہیں ہے، یہ عطار کے بوستان کی خوشبو نہیں ہے، یہ دوستان کے عشق کی خوشبو ہے، یہ دوستان کے عشق کی خوشبو ہے۔ اور صوفیہ نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ جس ولی کو مقام محبوبیت ملتا ہے زندگی میں اس کا جسم مہکتا ہے، بعد وصال کفن مہکتا ہے، اور پھر بعد میں قبر بھی مہکتی ہے۔ آج بھی حضرت محبوب الہی کے مزار پہ حاضری دیجیے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ہم لوگ جو حاضری دیتے ہیں نا، السلام علیکم صاحب کا الحمدللہ رب العالمین قل اللہ احد اللہ الصمد، یہ حاضری کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فاتحہ پڑھ لی راجدھانی ایکسپریس کی طرح، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھ کے گئے قبر پر اور پورا وزن قبر پہ ڈال دیا۔ یہ ہے ہمارے حاضری کا طریقہ۔ کتنی جہالت میں یہ قوم زندگی گزارے گی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ولی کے آستانے پر جاؤ تو یوں حاضری دو، وہ حیات ہوتے زمین کے اوپر تو کتنا ادب کرتے، بس اسی طرح ادب کرو۔ اب آپ ہم لوگوں سے، ہم آپ سے ملتے ہیں تو کیا کندھوں پہ پورا وزن ڈالتے ہیں؟ جی نہیں، تو پھر قبر پر پورا وزن کیوں ڈالتے ہیں؟ میں حضرت مولانا اسحاق رحمت اللہ علیہ کے سندل میں گیا تو جس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پوری قبر پہ ہاتھ ڈال کر کے جو وہ پورا وزن ڈال رہا ہے، میں کہا کیا کرتے ہو؟ اور کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے کہ یہ جب آتے ہیں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، پھر غلط دیکھوں تو نہ کہوں تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ پورا وزن قبر پہ ڈال دیا۔ ادب سے جو ملتا ہے، جو ادب سے ملتا ہے وہ مانگنے سے بھی نہیں ملتا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے اولیاء اللہ کی قبر چومنا اس کا طریقہ ہے، ہاتھ مس کرو چوم لو، یا پھر اگر چومنا ہی ہے تو پھر ایسے حساب سے چومو کہ آپ کے لب قبر پر لگے، پورا وزن قبر پر۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے قبر والوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے جب اولیاء اللہ کے مزارات پہ جایا کرو تو بہت ادب کا خیال کیا کرو، احترام کا خیال کیا کرو۔ ارے ولیوں کے مزار کا ادب تو فرشتے بھی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزار کا ادب فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے مزارات کا ادب کریں، ادب سے جائیں۔ ہو سکے تو حاضری کا طریقہ یہ قدموں کی طرف سے جائیں، سلام کہیں اس طرح کہ وہ سلام سن رہے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ سارے وسوسات خیالات نکال دیں، اور جتنی دیر تک کہ دل جمتا ہے، طبیعت جمتی ہے، درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھے، ہو سکے تو 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، اور چہرے کی طرف کھڑے ہو کر کے دعا کریں، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگے۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگے، لیکن اگر ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر ڈائریکٹ ان سے بھی مانگے کہ اللہ کی عطا سے اذن سے یہ مجھے عطا کریں گے تو بھی مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں طریقے ہیں، لیکن افضل طریقہ کون سا ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ مانگے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے جو اہل اسلام میں چلا رہا ہے کہ ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ کیونکہ طبرانی کی روایت ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہیں، جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ان سے دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگا کرو، تم ضرور پاؤ گے، کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ میری امت کے اولیاء میں رکھا ہے۔
تو اولیاء اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت محبوب الہی کی بات چل رہی تھی کہ آج بھی ان کے مزار مقدس سے خوشبو آتی ہے، اور سرکار غوث پاک کا بھی وہی معاملہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو بات چل رہی تھی اس مجذوب کی کہ اس نے کہا مولانا نظام جب تم کو چاند بننے کا شوق تھا تو اس وقت تم کو سوچنا چاہیے تھا کہ چاند بنو گے تو انگلیاں تو اٹھے گی، اب جب کہ چاند بن چکے ہو تو انگلیوں سے ڈرتے کیوں ہو، اور جنگلوں بیابان میں جانے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہیں پہ رہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، یہیں پہ رہو کرو، لوگوں کو بدلنے کی کوششیں کرو۔ تو حضرت نے پھر باہر نکلنے کا اور دلی چھوڑنے کا ارادہ ترک کر لیا۔ غیاث الدین تغلق اس بادشاہ نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا کہ میں نظام الدین کو قتل کر دوں گا۔ حضرت مولانا رکن الدین محبوب الہی سے بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو مولانا نظام الدین کو سمجھائیں گے۔ اچھا یہ نظام الدین آپ کو لقب کیسے ملا وہ بھی تھوڑی میں ایک دم شارٹ میں سن لیں، ٹائم ختم ہو گیا لیکن سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا، اچانک کسی نے کہا مولانا نظام الدین، پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد سے جس کو دیکھو مجھے مولانا نظام الدین کہتا، نظام الدین کہتا، نظام الدین۔ یہ جو القابات ہوتے ہیں نا، خود سے کوئی گڑتا ہے تو بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب غیب سے ملتے ہیں نا تو پھر وہ قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء یہ غیب سے ملا ہے آپ کو لقب۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے رکن الدین مولانا رکن الدین بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا یار یہ سما سنتے ہیں، سما سننا کوئی فرض و واجب تو نہیں، ان کا شوق ہے اور ایک جائز قسم ہے، ان کو جا کے سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد تم سما نہیں سننا، کیونکہ خام کا بادشاہ قتل کر دے گا تو اچھا نہیں ہوگا نا، اتنے بڑے بزرگ کو قتل کرے گا۔ تو جیسے ہی حضرت محبوب الہی نے کشف سے معلوم کیا کہ مولانا نظام الدین مجھے سمجھانے آ رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ چلو سما کی محفل منعقد کرو، سجا دو محفل، سجا دی جائے۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ محفل سج گئی، قوالوں نے پڑھنا شروع کیا، اتنے مولانا رکن الدین کی انٹری ہوئی۔ جب مولانا اچھا یہ بات میں آپ کو پہلے واضح کر دوں، میں نے تقریر میں بھی اس سے پہلے کہا ہے، خانقاہوں میں اولیاء اللہ جو سما کرتے تھے وہ اس کے ہم قائل ہیں۔ یہ جو عام طور پر ہلڑ بازی ہوتی ہے نا کہ قوالن اور قوال کا مقابلہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اس میں شعر پڑے جاتے ہیں، قوالن میک اپ کر کے آتی ہے اور وہ جو جی میں آتا ہے پڑھتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ خانقاہوں میں بطریق صوفیہ جو محفل سما ہوتی ہے وہ جائز ہے، اور وہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ حضرت محبوب الہی نے کیا، حضرت بندہ نواز نے کیا، بابا برہان الدین غریب نے کیا، حضرت باعث خواجہ نے کیا، یہ ایک صوفیہ کا حضرت صابر پاک علاء الدین کلیری، حضرت صابر پاک کے سلسلے میں سما میں وجد بہت آتا ہے لوگوں کو، سلسلے صابریہ میں دو سلسلوں میں بہت وجد آتا ہے، ایک صابری ایک ابو العلائی۔ تو سلسلے صابریہ کے ایک بزرگ تھے شاہ ولایت، میں ان کے مزار پہ گیا ہوں، شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ، ان کو ہی بہت وجد آتا تھا، صابری تھے نا، وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے وجد کی، ابھی آپ کو پتہ چلے گا اس کو۔ تو شاہ ولایت کے بارے میں نواب کو کسی نے بھڑکا دیا، بجنور کے نواب کو یا رامپور کے نواب کو، یہ شاہ ولایت جو ہے نا سما میں بڑا ناشتا ہے، کودتا ہے، تو اس نے محفل سما رکھی اور محفل سما رکھ کے کہا کہ جس کو بھی وجد ہے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب نواب نے کہہ دیا، لوگوں نے شاہ ولایت کو کہا وہ ذرا ٹھیک سے رہیو، اگر آج وجد آئے گا تو جان پر بنائے گی۔ انہوں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، بھائی جس کو جو وجد لائے گا اس کی جان پہ بنائے گی، جو وجد لائے گا اس کی جان پہ بنائے گی، لیکن جب من جانب اللہ آئے گا، جب وہ وجد کی کیفیت دے گا تو ہماری جان کی حفاظت بھی وہ کرے گا۔ تو حضرت شاہ ولایت گئے محفل میں، اور جب محفل میں گئے اور جب پڑھائی شروع ہوئی، اشعار شروع میں پڑھنا، تو شاہ ولایت نے اپنا رومال نکالا، بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، لیکن اٹھے نہیں ہے، اپنا رومال نکالا اور یوں ہلانا شروع کیا،
یوں کیا ہلانا شروع کیا، سب سے پہلے نواب ہی اٹھ کر کے ہلنے لگا اور پوری محفل وجد میں آ گئی۔ محفل ختم ہونے کے بعد شاہ ولایت نے کہا نواب صاحب اب کس کو قتل کیا جائے گا؟ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، جو چیز سمجھ میں نہیں اس کا انکار نہیں کر دینا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو وجد ہے نا، وجد یہ مولا علی نے بھی کیا ہے۔ وجد اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میلاد الرضویہ کے اندر کہ جب حضور علیہ السلام نے کہا نا علی تو میرا بھائی ہے، تو مولا علی نے اس پر یوں وجد کیا، مولا کائنات نے اس پہ یوں وجد کیا۔ اور وجد کب آتا ہے؟ یار کی بات سن کر وجد آتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں بھی وجد آئے گا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں بھی وجد آئے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، آئے کہ نہیں آئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں تو آئے گا، پہلے سے پیشن گوئی کرے کب آئے گا؟ جب یار کو دیکھیں گے اور یار پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے رب سلیم رب سلیم رب سلیم، تو امام کہتے ہیں جب جلوہی یار نظر آئے گا اور احمد رضا پل سے گزرے گا تو کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ تو مولانا رکن الدین نے سوچا کہ پہلے ہی آ کر کے ان کو منع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح سے سما کا معاملہ ختم ہو جائے اور محبوب صاحب کی جان بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا چلو محفل شروع کرو۔ محفل شروع ہوئی، جب محفل شروع ہو گئی تو مولانا رکن الدین آئے تو آئی گئے، یہ آئے تو آئی گئے، تو حضرت محبوب الہی اٹھے اور وجد کرنے لگے۔ جب وجد کرنے لگے تو مولانا رکن الدین نے آپ کی آستین پکڑی اور آستین پکڑ کے آپ کو بٹھانے کے لیے کھینچا کہ بیٹھ جاؤ۔ محفل چالو ہے اور آستین پکڑے کہا بیٹھ جاؤ۔ یہ وجد کرتے رہے، اس کے بعد جب آستین چھوٹی ہاتھ سے تو دوسری مرتبہ انہوں نے جبے کا کنارہ پکڑ کے کھینچا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ جبے کا کنارہ بھی چھوٹا ہاتھ سے تو انہوں نے مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ محفل بھی ختم ہوئی، ان کی نماز بھی ختم ہوئی۔ تو کسی نے پوچھا مولانا رکن الدین پہلی بار آستین پکڑا دوسری بار نہیں پکڑا، پہلی بار آستین پکڑا دوسری بار جبے کا کونا اور تیسری بار کچھ بھی نہیں پکڑا، نماز شروع کر دی؟ میں تجھے کیا پتا، جب پہلی بار وہ وجد کر رہے تھے تو ان کا پیر 7ویں آسمان پہ تھا۔ جب حضرت میں یہ محبوب الہی ہے، حضرت محبوب الہی کا مقام یہ ہے، لوگوں کو پتا کیا ہے اولیاء کی عظمت، اولیاء اللہ کی عظمت، اور میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں ابھی آپ کو پتا چلے گا ولیوں کی شان اور میرے محبوب نظام الدین اولیاء کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محفل بھی غوث پاک کی شان کی محفل ہے، ایک جملے میں شان بیان ہوگی ابھی اور آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت محبوب الہی کا جب رکن الدین رحمت اللہ علیہ نے مولانا رکن الدین نے آستین پکڑی پہلی مرتبہ تو کہا کہ میں نے آستین اس وقت پکڑی کہ جب وہ وجد کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کا پہلا قدم 7ویں آسمان پہ تھا، تو میرے ہاتھ میں آستین آ گئی تو آستین پکڑی۔ جب دوسری مرتبہ میں نے ان کو وجد سے روکنا چاہا تو پھر وہ عرش پر جا چکے تھے، تو آستین میرے بس کے باہر تھی لیکن جبے کو پکڑ سکتا تھا تو جبے کا کنارہ پکڑا، لیکن جب تیسری مرتبہ روکنا چاہا تو پھر وہ پتا نہیں کہاں جا چکے تھے، پھر وہاں تک میری رسائی نہیں تھی۔ جب میں نے سوچا کہ میری رسائی یہاں تک نہیں ہے تو پھر میں نے نماز شروع کر دی۔ اب سوچو جو سما میں اتنا بلند جاتا ہو، جو سما میں اتنا بلند جاتا ہو، وہ نماز سجدے کی حالت میں کہاں جاتا ہوگا؟ اور جب نظام الدین کی یہ شان ہے تو جس نظام الدین کو غوث الاعظم کے ہاتھوں سے ولایت ملی ہے، اس غوث الاعظم کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ولیوں کی شان ہے اور ایسے آقاؤں کا دامن اپنے ہاتھ میں۔ اسی لیے تو امام احمد رضا کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے
آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کاش ان کے دامن سے وابستہ رہ کر موت آ گئی نا انشاءاللہ، پھر میدان محشر میں تو اپنے وارے نیارے ہی ہیں انشاءاللہ، اپنے ہی مزے ہوں گے، سنیوں کے مزے۔ ارے جن کو بغیر دیکھے آج تقریریں کرتے ہیں، سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، محشر میں بھی کیسا محشر ہوگا، قیامت میں کیسی قیامت ہوگی، ایک طرف محبوب الہی کا مکھڑا ہوگا، ایک طرف صابر کلیر کا چہرہ ہوگا، ایک طرف غوث الاعظم کا دیدار ہوگا، ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو کدھر قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ ارے ہزار ٹینشن میں ہوتے ہیں، اللہ ہزار ٹینشن میں ہوتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں تو سارے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں، میدان محشر میں جب آقاؤں کے چہرے دکھیں گے کیا مزے ہوں گے، ارے کیا مزے ہوں گے، کیا مزے ہوں گے، ایک طرف محبوب الہی ہے، ایک طرف محبوب سبحانی ہے، ایک طرف محبوب یزدانی ہے، ایک طرف قطب الدین بختیار کاکی ہے، ایک طرف علاء الحق پنڈوی ہے، ایک طرف اللہ اکبر بابا فرید ہے، ایک طرف میرا آقا عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز ہے، ایک طرف سیدی احمد کبیر رفائی ہے، ایک طرف سید ابو الحسن شاذلی ہے، ایک طرف سیدی احمد بدوی ہے، ایک طرف سیدی دسوقی ہے، ایک طرف خواجہ دانا ہے، ایک طرف داتا علی ہجوری ہے، ایک طرف زکریا ملتانی ہے، ایک طرف اللہ اکبر شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، ایک طرف حضرت خواجہ ممشاد علی دنوری ہے، ایک طرف حضرت شریف الدین جرجانی ہے، ایک طرف حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے، ایک طرف حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی ہے، ایک طرف حضرت معروف کرکی ہے، ایک طرف حضرت جنید بغدادی ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر شبلی ہے، ایک طرف حضرت سری سختی ہے، ایک طرف حضرت موسیٰ کاظم ہے، ایک طرف امام علی رضا ہے، ایک طرف امام جعفر صادق ہے، ایک طرف امام نقی ہے، ایک طرف امام تقی ہے، ایک طرف امام حسن عسکری ہے، ایک طرف وہ مکڑے والا سیدنا امام زین العابدین ہے، ایک طرف وہ شہید کرب و بلا امام حسین ہے، ایک طرف امام حسن مجتبی ہے، ایک طرف حضرت حسن مصنع ہے، ایک طرف حضرت نفس زکیہ ہے، ایک طرف حضرت مولا مشکل کشا ہے، علی جی مرتضی ہے، ایک طرف سیدنا عثمان ذوالنورین ہے، ایک طرف حضرت عمر ابن خطاب ہے، ایک طرف حضرت صدیق اکبر ہے، اور یہ ساری محفل سجی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ سب آ چکے، سب آ چکے، اب وہ آئے گا جو معراج کا دولہا ہے، اب وہ آئے گا معراج کا دولہا ہے، کیا مزے ہوں گے، کیا مزے ہوں گے، سب آ چکے، اچھے اچھے چہرے والے، اچھے اچھے مکڑے والے، جن کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، ایسے میں اعلان ہوگا، ہٹو ہٹو، بچو بچو، رکو رکو، اب کون آتا ہے، آمنہ کا لال آتا ہے، اور آمنہ کا لال آئے گا، صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان ہو، علی ہو، سعد ہو، سعید ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، بلال ہو، ابو ہریرہ ہو، اللہ اکبر، یہ سب مل کر حضور کی سواری کو آتا دیکھ کر کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، فرشتے کہیں گے چپ کیوں ہو تم لوگ، بولو بولو، پڑھو پڑھو، نبی پہ سلام پڑھو، محشر کا پورا میدان میلاد کے جلسے میں، کانفرنس میں گویا کہ تبدیل ہو جائے گا، اور فرشتے کہیں گے چپ کیوں ہو، سلام کرو انہیں، سلام کرو انہیں، تو اعلیٰ حضرت تمنا کرتے ہیں جب آنے والے خدمت کے فرشتے کہیں گے پڑھو پڑھو سلام پڑھو، پڑھو پڑھو سلام پڑھو، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بھی آؤں گا اور کہوں گا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، صدیق کہہ رہے لاکھوں
لاکھوں سلام، عمر کہہ رہے لاکھوں سلام، عثمان کہہ رہے لاکھوں سلام، علی کہہ رہے لاکھوں سلام، داتا کہہ رہے لاکھوں سلام، خواجہ کہہ رہے لاکھوں سلام، غوث العظم کہہ رہے لاکھوں سلام، بایزید کہہ رہے لاکھوں سلام، جنید کہہ رہے لاکھوں سلام، ابوبکر شبلی لاکھوں سلام، سری سکتی